ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سرفراز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہے تھے. اس کی ٹیم میں آنے کی وجہ سے جو مائنڈ سیٹ پہ چینج گیس امپیکٹ ہوا ہے, جس کو میں کہتا ہوں سرفراز افیکٹ جو ٹیم پہ ہو رہا ہے, جو اسٹریٹ فائٹر والا جو اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں پڑے گا ٹیم کی سائیکی کے اوپر. میرے خیال میں اف یو ہیو اے ٹاپ آف دی آرڈر بیٹسمین بیٹنگ, اسٹین کو نکل کے مار رہا ہے یا اچھے لوگوں کو کھل کے کھیل رہا ہے, تو اس کا ٹیم پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. تو وی ہیو اے کال, یو وانٹ ٹو آنسر دس ناؤ اور شوڈ وی ٹیک دی کال؟ I think, I believe we have Umar Saab calling from New Jersey. Assalamu alaikum, sir. Go ahead, please. Assalamu alaikum, Umar Saab. Go ahead, sir. Hello. Yes, sir. Assalamu alaikum. Go ahead. جی وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام یہ دوسری یا تیسری دفعہ دیکھ رہا ہوں. یہ جو آپ بیٹھے ہیں کاشف انصاری صاحب, اور لگتا ہے ان کے پاس دنیا کے ہر بیماری اور نسخے کا علاج ہے. ڈاکٹر ہیں سر. ان کا نام سنا نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہاں پڑھے ہیں, کیا ٹریننگ لی ہے. وہ ہر بات پہ جو ہے وہ ہم جیسے کراچی والے کہتے ہیں نا خلیفہ ہیں. ماشاء اللہ. تو ان کی وہی طرف ہے. پہ مسکراہٹ دیکھیں آپ. یہ بہت نہیں عمر صاحب, تھینک یو سو مچ, بٹ گو ہیڈ پلیز کوشچن شیئر کریں اپنا. میری بات سنیں. اور دوسری بات, انگلش کا ایک لفظ ہے سیلف ڈیشنگ. ہر بات میں کیڑے نکالنا. ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, نمبر 1, آپ کی کوئی ایجوکیشن, کوئی ٹریننگ, کوئی فارمل کہیں ہے کہ کرکٹ کے بارے میں؟ ٹھیک ہے, تو آپ کا کویشچن یہ, بہت شکریہ عمر صاحب کال کرنے کا. آپ کا کویشچن ہے کہ کاشف صاحب آپ از سیئنگ کہ یو آر بینگ ویری لائک نیگیٹو ایٹ سرٹن ٹائمس, کہ آئی تھنک انہوں نے شو اب 1-2 دفعہ دیکھنا شروع کیا ہے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو پہلے ہم ایڈریس کر چکے ہیں کہ بھائی کیا فارمل ایجوکیشن ہے کرکٹ کے حوالے سے. ویسے تو آپ ماشاء اللہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں, تو وی ایڈریس دس بیفور کہ یو ٹریول الاٹ ود اے ٹیم. تو یہ جو میں ان کا جواب نہیں, پہلی بات تو یہ کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کال کر کے کسی نے کوئی تھوڑا سا ڈس ایگری کیا کسی چیز کے ساتھ. مطلب یو نو میں تو اس پہ بہت خوش ہوں کہ ایک عمر صاحب تھے جنہوں نے ہر چیز پہ ایگری کیا, دوسرے عمر صاحب ہیں جس نے کوئی تھوڑا سا ڈس ایگری کیا. تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ لیٹ اس آنسر دیٹ کویسچن فار یو. میں جواب دس از گو ہیڈ پلیز. دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ ہم جیت گئے تو ہم بس صرف تعریف ہی کرتے رہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو نیگیٹو چیزیں جو ہم نے کل میچ میں دیکھی ہیں وہ ڈسکس کریں. میں ان کی بات کا جواب دے دوں پہلے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایجوکیشن کرکٹ کی اور ٹریننگ کرکٹ کی کیا ہے. میں حلفیہ ایک بات کہہ سکتا ہوں, اور عمر صاحب آپ یہ بڑے غور سے سنیے گا. میں نے آج تک کبھی انڈا نہیں دیا, لیکن یقین مانیے دنیا کی کسی بھی مرغی کو لے لیجیے, میں اس سے کہیں زیادہ انڈے کے فوائد اور نقصانات پہ روشنی ڈال سکتا ہوں اور بہترین انداز سے بات کر سکتا ہوں. تو کرکٹ کے پہلی بات بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. اور تو کرکٹ کے حوالے سے ایجوکیشن جن کی ہوئی ہے یا جن کی ٹریننگ ہوئی ہے, جتنا نقصان میرے سرکار انہوں نے کرکٹ کو پہنچایا ہے اتنے اس کا 1% بھی مجھ جیسے کسی شخص نے نہیں پہنچایا. جتنی کرکٹ تو چھوڑ دو, 20 کروڑ عوام کی جتنی تذلیل ان بڑے سورماؤں نے اور شہزادوں نے کی ہے کرکٹ کی, جو کرکٹ کے ایجوکیشنسٹ تھے, جو کرکٹ کی ڈکشنری تھے, جو کرکٹ کی ٹیکسٹ بک تھے, مصباح وقار آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان سے پوچھو نا. تو سر سمپل سی بات ہے, میں باہر نکلتا ہوں, مجھے اگر دھوپ نظر آتی ہے, مجھے ویدر ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہنے کے لیے دھوپ ہے یا اندھیرا ہے باہر یا بارش ہو رہی ہے. I don't need to go to college for that 4 سال کی ڈگری کے لیے. ہمارا کامن سینس ہے. I mean, we can see what's happening. ہم نے پوری زندگی کرکٹ کھیلی ہے. And these are our opinions. There are people who love these opinions and people who don't like them. مسئلہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, these are the opinion. لیکن بات یہ کہ پچھلے پروگرام میں نے یہیں بیٹھ کر کے تم سے یہ کہا تھا کہ یہ وقت تنقید کا نہیں ہے. میں بار بار وقار یونس کی سٹیٹمنٹ جو تم نے کہا تھا کہ اس نے رپورٹر کو شٹ اپ کر دیا اور یہ کر دیا, میں کہتا رہا تم سے اور پورے ویورز کو بتاتا رہا کہ دیکھو چھوڑ دو اس وقت وہ باتیں نہیں کرو, اس وقت دیکھو کہ آگے کیا ہو رہا ہے. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ جب پاکستانی ٹیم کا ایٹیٹیوڈ بیٹنگ میں کل میں نے دیکھا کہ یار اس وقت تو آپ کو تھمپنگ ون ہونی چاہیے, کرش کرنا چاہیے تھا, 30 اوور میں ختم کرتے میچ. ایگزیکٹلی, خاص طور پہ جب اوپننگ سٹینڈ اچھا مل گیا اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. لیکن جو مائنڈ سیٹ میں دیکھ رہا ہوں, اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, یقین مانیے عمر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ہوں, کیونکہ میں بھی اسی مٹی میں پلا بڑا ہوں جس میں کہ آپ پلے بڑھیں. جتنی آپ کو محبت ہے شاید اتنی مجھے نہ ہو, لیکن میں بھی اس مٹی کا قرضدار ہوں. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں, جو ایک عام انسان دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ڈیفینسو too many mistakes are being made اور ڈیفینسو and on against weaker teams it might not add up and you might be okay, but against stronger teams where the margin of error is extremely minimal, I mean you can't make these dumb mistakes. Exactly. And you know چیزیں آئیں گی, add up ہوں گی, اور you will not. So we have a caller. السلام علیکم caller, please اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں, please go ahead. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. السلام علیکم, go ahead please.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मेराज सिद्दीकी है, मैं पिछले कॉल कर रहा हूँ। जी मेराज सिद्दीकी साहब। जनाब कल तो जो जीते हैं वो जीत गए, पता नहीं जीते किस तरह है। कल इसको आना चाहिए था कम वक्तों को, समझ गया। इनको तो खेलना नहीं आता। और मेरा ख्याल अगर आपको फाइनल जीता है तो मिर्जा को बाहर बिठा दें, एंड you can beat Australia very easily. I can guarantee you. He's the main obstacle in our fight. तो बता दे बाद में मेरी राय ये है। और दुआ करने साला बीमार हो जाए यार, ये वैसे भी कुछ अनफिट रहता कुछ रस्ते के लिए। अगर ये अनफिट था तो अच्छा हो जाएगा, माइंड में खाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सदी साहब कॉल करने का। आई रियली हैव डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आपको समझ आया क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या? मेरी समझ में नहीं आया क्वेश्चन। तो मेराज सदी साहब प्लीज़ अपोलोजाइज, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, हो सके तो आप लैंडलाइन से कॉल करें। आप यू आर प्रॉब्ली कॉलिंग फ्रॉम अ सेल फोन, रिसेप्शन वाज नॉट दैट ग्रेट, सो रियली कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो थोड़ा सरफराज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के 6 महीने पहले कहा था कि वर्ल्ड कप का कप्तान सरफराज को बनाओ। ठीक है, मैंने कहा था ना, और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। लेकिन हफीज़ को घर भेजना, सरफराज को मैच ना खिलाना, यासिर शाह को इस्तेमाल ना करना, मैं क्या करूं? नहीं, हफीज को घर भेजना ठीक था ना काशिफ? नहीं, ठीक है, गलत की बात नहीं। सब मैं क्या करूं? मैं फिर आपके वो उमर साहब जो कॉल कर रहे थे न्यू जर्सी से, उनसे मुखातिब हूं कि मुझ जैसे क्रिकेट के तालिब इल्म, मैं तो अपने आप को तालिब इल्म नहीं समझता, लेकिन चलो मैं क्रिकेट का तालिब इल्म सही, मैं पूछता हूं इनसे कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या अवामिल कि हम किसी उस लड़के को आगे नहीं आने देंगे कि जो कल को कप्तान बन सकता है। एक हफ्ते के बाद मिसबाह का क्रिकेट कैरियर खत्म हो रहा है, आपके पास कप्तान कौन है? आई हैव नो आइडिया। मैं आपको तमाम टीमों के नाम देता हूं, उमर साहब आपको देता हूं सर, जिनके पास अगले 2 कप्तान तैयार, अगले 2 कप्तान तैयार, एक भी नहीं, एक नहीं 2 कप्तान तैयार, और वो दोनों के दोनों इस वक्त अपने करंट कप्तान के अंडर 110 परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सर दैट्स अ गुड क्वेश्चन। टेस्ट के लिए कौन कप्तान होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान के, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक लड़का जो कप्तानी का उम्मीदवार बनाया जिसको जा रहा है वो है अहमद शहजाद, उसको बनाया जा रहा है, जबरदस्ती बनाया जा रहा है। उस लड़के में मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा भाई है, लेकिन उस लड़के में टेम्परामेंट नहीं है कप्तानी का। और कोई एक नाम दे दो मुझे, डेवलप हो सकता है आगे चल के। अजहर अली पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनना चाहिए टेस्ट मैचों का। अजहर अली के अंदर उतनी सलाहियतें, शायद कायदाना सलाहियतें इतनी ना हो, लेकिन उसमें विकेट पे खड़े रहने की सलाहियत है। एंड इज अ लेवल हेडेड कूल गाय, आई लव दैट गाय टू। एनीवेज, अब मैं आगे आता हूं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, जितने भी कोई भी साहब जो मेरी तनकीद को शायद वो अच्छा ना समझ रहे हो, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे गलत साबित कर दो। मैंने सरफराज के बारे में इसी प्रोग्राम में शाह साहब के साथ बैठ के कहा था कि सरफराज को कप्तान बनना चाहिए, क्योंकि सरफराज स्ट्रीट स्मार्ट है। मैंने आज भी ये कहा है, आज कल की बैटिंग के बाद सरफराज की ये कहा भी बैठ के कि सरफराज की बैटिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, बिग टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन जैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, टोटल एक्सपोज हो जाएंगी वो, क्योंकि जो प्रॉब्लम उस लड़के की है। और फिर क्या होगा ये कि वो गलतियां पाकिस्तान को महंगी पड़ेंगी। अच्छा, मैं अगर ये कह रहा हूं कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्लावर साहब जो ग्रैंड फाउलर साहब बैठे हुए हैं, फाउलर साहब और वकार यूनुस और मुश्ताक, उनको भी वो प्रॉब्लम नजर आनी चाहिए। मैंने कोई पीएचडी नहीं किया उमर साहब क्रिकेट में, लेकिन जिन्होंने क्रिकेट में पीएचडी किया एजुकेशन लेकर के, उनको नजर नहीं आ रहा कि सरफराज की टांग नहीं हिलती। मैंने तो कोई पीएचडी नहीं किया क्रिकेट में, लेकिन आपके जो चैंपियन क्रिकेटर हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा कि यासिर शाह को खिलाना चाहिए। जब मैंने तो कोई पीएचडी नहीं किया क्रिकेट में, जिन्होंने किया है, क्या उनको नजर आ रहा है कि हमने किस सूरत में, किस कंडीशन के अंदर हमने सईद अजमल को घर बैठाया है, किस वजह से सईद अजमल को घर बैठाया है? यार मैं तो वो हूं कि मुझसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान शायद ही कम मिले आपको, लेकिन मैं जो बेवकूफियां और नादानियां अपने सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट के थ्रू देखता हूं तो मेरा खून खौलता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सर आप लोग ज्यादा क्रिकेट जानते हैं, मैं तो तालिब इल्म भी नहीं हूं, मुझे बताइए कि सरफराज उसको यासिर शाह को ये क्यों नहीं खिलाते? मुझे बताइए, दुनिया की 4 टीमें इस वक्त जो वर्ल्ड कप की कंटेंडर हैं, उनके पास जो स्ट्रक्चर है उनकी टीम का, जो बैलेंस है टीम का, वो 2 एक लड़का प्रोवाइड करता है, 1 से
سے 2, اور وہ ہوتا ہے جو 6 نمبر یا 7ویں نمبر پہ بیٹنگ کرنے آتا ہے اور 10 اوور دیتا ہے وہ. میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ انور علی کے اوپر تم نے ٹائم لگایا ہے, انور علی کو تم نے پورا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کھلایا ہے, اس کو لے کے جاؤ ورلڈ کپ میں. تم بھٹی کو لے کے گئے, بھٹی کو اٹھا کے تم نے فاسٹ پچوں پہ چھوڑ دیا, وہ پٹا, آپ نے اس کو گھر بیٹھا دیا. بیلنس پرووائڈ کرتا ہے چندیمال, بیلنس پرووائڈ کرتا ہے اینجلو میتھیوز, بیلنس پرووائڈ کرتا ہے جیمز فاکنر, بیلنس پرووائڈ کرتا ہے جڈیجا اور سریش رائنا, بیلنس پرووائڈ کرتا ہے ٹم سعودی, بیلنس پرووائڈ کرتا ہے جیسن ہولڈر, بیلنس پرووائڈ کرتا ہے تمہارا رسل آرنلڈ. یار میں کس کا نام لوں؟ سیمی ہے وہاں پہ, سیمی ہے. تو میں بتاؤں تم کو یار کوئی ایک نام ہو. سر آپ کے دیکھیں نا, نہیں میں تو سمپل سوال کر رہا ہوں نا, غصہ کم ہے دکھ زیادہ ہے. دکھ زیادہ اور غصہ بھی ہے, لیکن دکھ زیادہ ہے. تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میں پوچھتا ہوں نا ان سے کہ میں تو کتابیں اپنی گھر چھوڑ آیا, لیکن جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی کاموں کا جواز بتاؤ. کاشف, وہی والی بات ہے 10 سال کا بیٹا ہے, اس کو بھی جب آفریدی بیٹنگ کرتے ہیں اور پوائنٹ کی بال کو مڈ وکٹ پہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیچ ہوتے ہیں, وہ 10 سال کا بچہ بھی کہتا ہے کہ اس نے یہ بال آف پہ کیوں نہیں ماری. I mean he's 10 years old. جب آفریدی چھکے مارتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سلاگ ہیں, جب ڈیویلیئرز چھکے مارتے ہیں نظر آتا ہے کہ یہ شارٹس ہیں. These are very very simple observations. اور میں یہ کہتا ہوں, you don't have to be an Allama Iqbal level of intellect. میں اور بھی کچھ کہتا ہوں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سلام ہے ان لڑکوں پہ جو کھیل رہے ہیں, ان کی عظمت کو سلام ہے کہ جو آج ورلڈ کرکٹ میں 8 ٹیموں میں 80 لڑکوں میں موجود ہیں. ملک بدر ہوئی ٹیم کے ساتھ 20 کروڑ عوام, 20 کروڑ, بلکہ میں کہتا ہوں شاید کرکٹ 2 ارب لوگ کھیلتے ہوں گے یا 1 ارب کھیلتے ہوں گے. 1 ارب لوگوں میں 80 لڑکے چنے جائیں, 88 لڑکے چنے جائیں, ان 88 لڑکوں میں 11 ہمارے ہوں. بڑی بات ہے. اور کن حالات میں جن کے ملک میں اپنی کرکٹ نہیں ہوتی, کرکٹ نہیں ہوتی, اور جن کے ملک میں کرکٹ کی باغ ڈور ان کو دی جاتی ہے جن کا مشن ہے کرکٹ کو ختم کرنا. they don't care. That's it. بہت شکریہ آپ کا ہولڈ کرنے کا کافی دیر. we're having a very heated passionate discussion and I think this is what the show is all about. so please اپنا نام بتائیے اور اپنا کوشچن ہمارے ساتھ شیئر کریں. go ahead please. جی میرا نام عمران ہے, میں ورجینیا سے بات کر رہا ہوں. جی عمران صاحب. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپنر سے فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی اس وقت ٹیمیں ہیں ان کی بیس جو فاؤنڈیشن ہے وہ اوپنر ہی ڈالتے ہیں. جیسے ڈیوڈ وارنر ہے, دھاون ہے, اس کے بعد عاملہ ہے. اور پاکستان کا جو ڈاؤن ورڈ جو ٹرینڈ چلا ہے ابھی آپ دیکھیں 1999 کے بعد جب سعید انور اور عامر سہیل کے بعد پاکستان کے اوپنر کیسے ملے, عمران فرد, عمران نذیر, یاسر حمید, ان سب کی ایوریج جو ہے 29-30 رن سے زیادہ نہیں ہے. جی جی نہیں آپ اب کچھ جو ہے وہ ایکسپرٹ بن کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ عمران فرد جیسے لوگ ایکسپرٹ بنے گئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, عمران فرد کو تو سر بہت بڑی پرچی ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کریں گے عمران صاحب, تھینک یو سو مچ. تو بیسکلی آئی تھنک یو آر میکنگ اے پوائنٹ کہ آئی مین آف کورس آئی ڈونٹ تھنک یو سیڈ کہ جی اوپنر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیم کے اوپر, بٹ آئی تھنک سرفراز کے حوالے آئی واز ٹاکنگ ان ریفرنس ٹو کہ اس کے جو مائنڈ سیٹ ہے سرفراز کا, اس کا کیا ٹیم پہ فرق پڑتا ہے. مگر آف کورس یو اگری کہ اوپنرز اچھی اوپننگ پارٹنرشپ لیز دا فاؤنڈیشن. اس کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے تو گیم کا ٹیمپو چینج ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اس کا پارٹنر جو کھڑا ہوا ہے وہ گلو لگا کے کھڑا ہے کریز میں, تو سارا پریشر سرفراز کے اوپر آتا ہے. اور ان کی بات بالکل صحیح ہے, سعید انور اور عامر سہیل کے بعد سے پاکستان ٹیم کی اوپننگ کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ. اوپننگ کیا, مڈل آرڈر کی کہانی. 15 سال ہو گئے اوپننگ پیئر بن کے نہیں دے رہا. So it maybe makes me wonder کہ maybe اوپننگ جو ہے بڑا مشکل آرٹ ہے. نہیں, اوپننگ مشکل آرٹ اس وقت ہے جب کپتان آپ کا اگریسو نہ ہو. جب کپتان اگریسو ہو نا تو اس وقت اوپننگ آسان ہو جاتی ہے. یہ کسی بھی ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لو تم. اگر تو جیسن ہولڈر کرس گیل کو یہ بتانا شروع کر دے کہ تمہیں کیسے کھیلنا ہے تو کرس گیل تباہ ہو گیا, تباہی پڑ گئی, ٹھیک ہے نا. اور اگر ڈینیل ویٹوری نے برینڈن میکیلم کو بتایا ہوتا کہ بیٹا جا کے 10 اوور تم نے اب کریز پہ کھڑے رہنا ہے, آؤٹ نہیں ہونا, تو آج برینڈن میکیلم جو ہے نا وہ کہیں گاڑیاں صاف کر رہا ہوتا, سمجھے نا. تو یہ کیپٹن کا کام ہوتا ہے, لڑکوں کو لائسنس دینا. تم نے بات شروع میں بڑی اچھی کر دی تھی کہ یار کانفیڈنس, نہ کپتان کو لڑکوں پہ کانفیڈنس ہے, نہ لڑکوں کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے, اور نہ ٹیم انتظامیہ کو کپتان اور لڑکوں پہ. What do you expect as a result? Exactly. یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے نہیں سنا, مگر ایک بات صحیح ہے کہ مصباح نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میری پوزیشن ٹیم میں ایسے کہ میں 7 بہنوں کا. جی he said that. جی so میں اس حوالے سے کہا نہیں تھا, لیکن وہ کسی نے فیس بک پہ اس نے خود نہیں کہا یہ بات.
नहीं, ऐसा नहीं। کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہے مگر اس کی بیٹنگ سے لگتا ہے کہ اس کو بھروسہ نہیں ہے اپنے پلیئروں کے اوپر. اس کو ہاں دونوں پہ اپنے پہ بھی نہیں ہے اور پلیئرز پہ. اور دیٹ سینس آئی تھنک اپنے آپ پہ تو بھروسہ کرتا ہے, پلیئروں پہ نہیں اس کو. یار اپنے آپ پہ بھائی اتنا کرتا ہے, چلو بہرحال ٹھیک ہے, میں اس پہ ڈس ایگری نہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ آسٹریلیا سے میچ کیسے جیتیں گے سر؟ باقی باتیں 4 کوارٹر فائنل ہیں. ٹھیک ہے. ہندوستان کی تو لاٹری نکل گئی بنگلہ دیش کے اگینسٹ. بنگلہ دیش But they deserve it. They've played so well. They deserve to play against the weaker. 2007 میں بنگلہ دیش نے ہندوستان کو ہرایا تھا. ٹھیک ہے. اور ہندوستان کو وہ ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کے نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ ہندوستان آرام سے بنگلہ دیش کو ہرا دے گا, لیکن اگر کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہندوستان نے 6 میچ جیتے ہیں لیکن 6 کے 6 میچ 0 پریشر کے ساتھ جیتے ہیں. سکون سے 0 پریشر. سر انہوں نے 60 وکٹیں لی ہیں. 60 وکٹیں لی, بہت بڑی بات ہے. لیکن 0 پریشر. They played a really good cricket. No question about it. لیکن اب اگلے گیم میں ان پہ ٹھیک ٹھاک پریشر ہوگا. So would you say کہ so far انڈیا کی جو ٹیم ہے پورے ٹورنامنٹ میں, ہم پاکستان پہ فوکس کرتے ہیں, تھوڑا انڈیا کی بات کرتے ہیں, پورے ٹورنامنٹ کے اندر on a scale of 1 to 10, let's say India is 10, Australia will be 8 or 9. So I mean by far India is playing better cricket than anybody else. Right. کوئی دو رائے اس میں. India has got a better leader than anybody. نہیں اوور آل جو ان کے ریزلٹس ہیں, جو آپ نے کہا, آپ نے بہت بڑی بات کی کہ بھائی ان کا تو کسی گیم میں گیم کلوز بھی نہیں ہوا. گیم کلوز نہیں خرم, دیکھو شاید میں اس کو یہ پریشر نہیں تھا بہت زیادہ. ہاں میں سمجھا نہیں پایا. کسی بھی گیم میں ان کے اوپر پریشر نہیں آیا. اس کی وجہ شاید تم اگر اپنے اینگل سے دیکھو تو انہوں نے پریشر آنے نہیں دیا, اور میرے اینگل سے دیکھو تو ان کو ہارنے کا خوف نہیں تھا. اگلے گیم میں ان کو ہارنے کا خوف ہوگا کیونکہ کوارٹر فائنل ہے, ہار گئے تو گھر جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوں گی, ان سے ان کی پرابلمز ہوں گی, اور واچ آؤٹ فار دیٹ. اور شیکھر دھون ابھی بھی ڈائسی ہے, ابھی بھی افی ہے. روہت شرما ابھی بھی افی ہے, اس نے ابھی تک کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا پہنچ گیا سیمی فائنل کے اندر. دیکھیں گے, چلو مان لیا. I mean in a game against sir. ہاں لیکن بنگلہ دیش against India playing like this. بنگلہ دیش has nothing to lose. Oh, I get it, sir. And India has got everything sir, to... it's probably 20-80. Like 80% India, 20%. 30-70. چلو. میں 30-70 دوں. اچھا, I think Umar صاحب are calling again New Jersey سے. Umar صاحب بہت شکریہ سر آپ کے دوبارہ کال کرنے کا. I believe so. اپنا پلیز کوشچن شیئر کریں سر, اور سکون سے, تحمل سے, جو بھی آپ کی رائے ہو پلیز. This is an open forum. Go ahead please. مجھے میرا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے دیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں کسی کی دل آزاری یا کسی کہنے کے لیے نہیں فون کیا میں نے. ایک چیز کا میں جواب دے دوں ان کو, بس کسی پہ فون. نہیں پلیز اپنی اوپینین شیئر کریں, بالکل گھر کی بات ہے. گو ہیڈ سر. میرا جی میں بتا رہا ہوں. جی ملا دیجیے. I'm sorry, اب تھوڑا اونچا آپ ٹی وی کی آواز کم کریں عمر صاحب, سو آپ کی آواز تھوڑی کلیئر ہو جائے پلیز. میں کہہ رہا ہوں کسی کی دل آزاری یا اس کے لیے فون نہیں کیا. نہیں بالکل. گو ہیڈ. جی آپ عمر صاحب آپ آن ایئر ہیں, آپ دوبارہ کال کر رہے ہیں سر, ہم آپ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے کال کیا, تھوڑا سا ڈس ایگری کیا سر, وی ریئلی اپریشیٹ. آپ کوئی اور سوال ہو, کوئی اور آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو, کاشف اینڈ آئی آر ویری اوپن مائنڈیڈ پیپل, پلیز گو ہیڈ اینڈ شیئر ود اس. دس ول بی دی پرفیکٹ ٹائم فار اٹ. تو ذرا ملا دیں میرے کال کو ملا دیں سر. آپ آن, عمر صاحب آپ آن ایئر ہیں, آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو آن ایئر سر. گو ہیڈ پلیز. جی اچھا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, کاشف صاحب سے بھی, کاشف صاحب نے بھی میری بات کا جو ہے نا, مجھے میرا مقصد کسی کی داری نہیں کرنا تھا, لیکن مجھے جو کاشف صاحب سے گلا ہے, شکوہ ہے, وہ اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ٹی کا. ہزاروں لوگ, بلکہ ہزاروں سے زیادہ لوگ دیکھتے ہوں گے, اور اسپیشلی بینگ ٹی وی 1 ورلڈ وائڈ جاتا ہے. بالکل اس میں کسی خاص طور پہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی اس وقت جبکہ وہ مصیبت, کس پریشانی, کس حالات میں رہ رہے ہیں, کوئی اچھائی کو لے کے اس کو اجاگر کرنے کے بجائے ٹھیک ہے اچھائی کو ڈاؤن گریڈ کرنا کہ جی بھلا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ایک قوم کے مورال کو بالکل ہی ختم کر دینا. نہیں ٹھیک ہے عمر صاحب, آپ تھوڑا ٹی وی کے آواز سے کریں. سر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آئی ریئلی اپریشیٹ یو کالنگ بیک اینڈ لیٹ می آنسر دیٹ فار یو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو ہونا چاہیے, مگر سر آپ ایک چیز یہ سمجھیں کہ یہ کوئی سنڈے کو میں کوئی چرچ میں مطلب جول اولسن کی اسپیچ نہیں ہو رہی ہے کہ ہم بالکل پازیٹیو موٹیویشنل اسپیچ کریں گے. دس از اے شو آن کرکٹ.
جس کے اندر آپ لکھا ہوگا شو کے شروع میں آتا ہے ان ڈیپتھ انالیسس. سر انالیسس کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں, نیگیٹو چیزیں بھی ہوتے ہیں. میرے لیے وہ بھی ایکسٹریملی بورنگ ٹو سٹ ود کاشف. کاشف ہیز بیٹر تھنگز ٹو ڈو اینڈ آئی ہیو بیٹر تھنگز ٹو ڈو آن سنڈے. ٹو سٹ ہیئر اینڈ دو گھنٹے ہم صرف بیٹھ کے تعریف کریں کہ جی میزبان نے اتنا اچھا کیا, جی سرفراز نے یہ کر دیا, تو سر اٹ وڈ بی ایکسٹریملی ویسٹ آف آور ٹائم, آئی مین ان یور ٹائم آلسو. سو آئی ایگری ود یو کہ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. اور کیونکہ آئی تھنک part of the reason there's this confusion is کہ you just started watching the show maybe a couple of episodes ago like you said. اگر آپ اس کو 4-5 ہفتے انشاءاللہ فالو کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ this is more like a roller coaster ride. تو ایک ہی شو کے اندر ہم اپنی پازیٹیو چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں, نیگیٹو بھی کرتے ہیں, کیونکہ this is an in-depth analysis. This is not about میں ان کی بات کو, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ گیا. میں ان کی بات what's the point of بات انہوں نے بہت اہم I agree but we cannot just say کہ جی اچھا صحیح بات کرو, بات صحیح کرو. دیکھو ہم نے انہی پروگراموں میں بیٹھ کے کہا تھا نا. But I really appreciate you calling. This makes this بہت بڑی بات ہے. سر آپ کبھی کاشف شاہ ایک دفعہ ہیوسٹن میں ملیں گے نا, you will understand کہ he's one of the nicest laid back guys you'll ever meet in your life. انہوں نے بڑی عمدہ بات کی اور یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے. خاص طور پہ بڑی بات ان کی یہ کہ انہوں نے دوبارہ فون کیا. You were saying the same thing last week, positive. کیونکہ اس وقت ہماری ٹیم کو تنقید سے زیادہ اپریسیشن کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے وہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے. سر ہم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ایک بات, کل کے گیم سے زیادہ بہتر موقع ہماری ٹیم کے پاس نہیں تھا اپنی اتھارٹی کو اسٹیمپ کرنے کا. اور اسی وجہ سے میرا خون کھولا ہوا ہے, اسی لیے تمہارا بھی غصہ ہے, اسی لیے اور کالرز کا بھی غصہ ہے کہ کل ہماری ٹیم میں یاسر شاہ اور یونس کو کھیلنا چاہیے تھا. کل ہماری ٹیم کو یہ سکور 30 اوور میں بنا کے دینا تھا. کل ہماری ٹیم کے لڑکوں کو ڈائیویں مارنی تھی. آسٹریلیا کو ویک اپ کال بھیجنی چاہیے تھی. آسٹریلیا کو ویک تھا کہ آسٹریلیا گھبرا کے آتا کہ ارے یار ان کا تو یونس بھی آ گیا, ارے یار ان کا یونس بھی فارم میں آ گیا, ارے یار یار یہ یاسر شاہ کیا چیز ہے یار, اس کے خلاف پلاننگ کرو. یار بات سنو, جب ایک طریقے سے آپ ٹیم کو مائنڈ لے کے چلتے ہیں تو ٹیمیں بنتی ہیں. ہمارے یہاں بس یہ گئے تھے کہ میچ نہ ہاریں, کل پریشر گیم, ہم میچ نہ ہاریں. یہی حرکت انہوں نے کی تھی انڈیا کے خلاف, اب یہی حرکت یہ کریں گے آسٹریلیا کے خلاف. میں تو سلام پیش کر رہا ہوں اس پروگرام میں بیٹھ کے ان 11 لڑکوں کو کہ جو ان حالات میں, ملکی حالات میں ایسا کھیل رہے ہیں. ہاں, ملکی حالات میں, معاشی حالات میں, معاشرتی حالات میں, سیاسی حالات میں ملک کا پرچم لیے کھڑے ہوئے. یہ سلام ہے ان پہ کہ جن کے جو اپنے گلیوں محلوں سے نکل کے تیار ہو کے جاتے ہیں. اسی پروگرام میں بیٹھ کے میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں. لیکن ٹیم انتظامیہ کا مسئلہ اور اس مینجمنٹ کے اندر کہ جو کمیٹڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, میرا مسئلہ ہے ٹیم انتظامیہ, میرا مسئلہ ہے ٹیم کے کرتا دھرتا. میرا مسئلہ وہی ہے جو تمہارا مسئلہ ہے, وہی ہے جو باقی کالرز کا مسئلہ ہے کہ یار یاسر شاہ کو کیوں نہیں کھلایا تم نے. یار مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی جب آؤٹ ہوا 123 پہ احمد شہزاد, تو شاہد آفریدی کو بلہ کیوں نہیں دیا کہ جاؤ 10 اوور میں گیم ختم کر کے آؤ. یہ بالنگ تھی کل تو کلب کرکٹ سے زیادہ تھکی ہوئی بالنگ تھی. وہ ڈاکریل ان کا مین اسپنر, وہ ہاف ٹریکر پھینک رہا تھا. اس کو تو پہلے اوور میں 17 رن پٹائی کی. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو اس پہ شاہد آفریدی کو بولتے تھا کہ جاؤ بلے کے میڈل میں بال کو فیل کرو تاکہ آسٹریلیا کے خلاف جب تم جاؤ تو سینچری بنا کے آنا. کیونکہ مصباح کو بھروسہ نہیں ہے بقیہ ٹیم ممبرز کے چلو اوپر. ٹھیک ہے, چھوڑ دو. نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہا I'm telling you. نہیں بہت اس کو کوئی, and he needs to show more faith in these guys. خود سے نہیں جی سکتا اکیلا ورلڈ کپ. I don't care even if you're Don Bradman. I totally agree. We need to take a quick commercial break. سر کچھ مت کہیے گا. میں ایک بریک پہ کچھ نہیں کہوں گا, پہلے مجھے ڈانٹ پڑ چکی ہے. بس سر نہیں پلیز بریک لیں, لوگوں کو بتائیں کہاں پہ کھانے اچھے مل رہے ہیں, کتنے سستے مل رہے ہیں, بہت ضروری. پلیز آپ You're so sarcastic. I love it. Okay. We need to take a quick commercial break and we'll be right back after these messages. Thank you so much.